لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ نہ معجزہ ہے کربلا، نہ حادثہ ہے کربلا، جو خون سے لکھا گیا وہ فیصلہ ہے کربلا۔ یہی نہیں کہ صرف اپنے عہد میں ہو آج بھی، یہی نہیں کہ صرف اپنے عہد میں ہو آج بھی، جہان مصلحت میں حرف برملا ہے کربلا۔ ہر ایک جبر کے خلاف خیر کے محاذ پر جو مستقل بپا رہا وہ معرکہ ہے کربلا۔ مدینہ و نجف کی خاک پاک اور اس کے بعد حسین مرکز وفا دائرہ ہے کربلا، اور سنا و خنجر و کمان، مشق و چادر و علم، نشانیوں کا ایک عجب سلسلہ ہے کربلا۔ تحریک امام حسین علیہ السلام، تحریک کربلا، جس کا آغاز ہوا، اور ہم اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ جو جتنی بھی تحریکیں دنیا میں چلتی ہیں اس کے پیچھے اس کے بہت سارے محرکات ہوتے ہیں، جو قیام ہوتا ہے اس کے بہت سارے ریزنز ہوتے ہیں، مقاصد ہوتے ہیں۔ اور آج کا جو ہمارا خاص پروگرام ہے اس میں ہم نے گفتگو کرنی ہے شعار حسینی کے اوپر۔ شعار حسینی ہوتا کیا ہے اور کس طرح سے اس کا امپیکٹ ہوتا ہے سوسائٹی کے اوپر، اور بالخصوص اگر ہم بات کریں مولا کے شعار کے اوپر تو ہمیں بہت سارے اصول، بہت سارے ایسے نعرے ہیں جو ہمیں سنائی بھی دیتے ہیں، دکھائی بھی دیتے ہیں۔ جس طرح سے ہر تحریک کا کوئی نہ کوئی سلوگن ہے، تو چند ایک سلوگن جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ آج کی مہمان سے ہمارا تعارف اور گفتگو کو آگے بڑھائیں۔ امام کا یہ ایک سلوگن کہ میں فتنہ و فساد کے لیے نہیں نکل رہا، اس لیے نکل رہا ہوں کہ نانا کی امت کی اصلاح کروں۔ یہ ایک ایسا سلوگن ہے جو ہمیں اکثر سنائی دیتا ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت سارے سلوگنز تھے مولا کی اس تحریک کے، مثلاً دین رسول کے اقدار کی حفاظت اگر میرے خون کے بغیر ممکن نہیں ہے تو آؤ تلوارو مجھ پر ٹوٹ پڑو۔ اس کے بعد ایک اور ہم اکثر سنتے ہیں کہ مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت کرے۔ یہ بھی ایک اپنے اندر بہت وسعت رکھتا ہے جملہ، ایک بہت ہی اہم جملہ ہے۔ اس کے اندر پوری کائنات گم ہے انشاءاللہ اس حوالے سے بھی۔ اور آپ نے اکثر یہ کہتے ہوئے لوگوں کو سنا ہوگا، خاص طور پہ اس شعار کے بارے میں، ہیہات من الذلہ، یعنی ذلت کہاں اور ہم کہاں۔ یہ جملہ تو آپ نے سنا ہے نا، مگر اس کے پیچھے بھی کچھ جملے ہیں اور اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے، اس کا ایک پس منظر ہے۔ انشاءاللہ اپنے آج کے اس پروگرام میں وہ اصول، وہ نعرے، وہ سلوگنز جو امام حسین علیہ السلام کی اس تحریک کے تھے، انشاءاللہ اس حوالے سے گفتگو ہوگی۔ ہمارے ساتھ جو ہماری آج کی مہمان ہیں، جن کے علم سے آج مستفید ہوتے ہوئے انشاءاللہ ہم بہت کچھ سیکھیں گے۔ میری پہلی ملاقات میری بہن سے، لیکن اس امید کے ساتھ آغاز کہ بہت کچھ سیکھ کے انشاءاللہ آج اٹھیں گے۔ ہمارے ساتھ ہیں خواہر معصومہ آغا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ۔ بہت اہم ٹاپک ہے، اور یہ ٹاپک آپ ہی کا سجیسٹ کیا ہوا ہے، تو میں سمجھ سکتی ہوں کہ یہ کس قدر آپ کے دل کے قریب ہوگا۔ اور جیسا کہ ہم شو سے پہلے بھی ڈسکس کر رہے تھے کہ یہ آج کے وقت کی ضرورت ہے کہ اس حوالے سے ہم گفتگو کریں۔ سب سے پہلے تو میں چاہوں گی کہ دیکھنے والوں کو اور مجھ جیسی طالب علم کو ضرور آپ خواہر ایکسپلین کریں کہ بیسکلی شعار کیا ہوتا ہے اور شعار حسینی کیا تھا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ عروج، آپ نے بہت اچھا کوشچن کیا، اور میری بہت درینہ خواہش تھی کہ ہم اس پر گفتگو کریں۔ بسم اللہ۔ شعار، دیکھیں، ہر قوم جب اپنی ایک زندگی کا تعین کرتی ہے، کسی مملکت کی سرحد میں رہتے ہوئے کچھ اصول اور قوانین بنائے جاتے ہیں۔
لیکن جب اس قوم کو کسی مصیبت کا سامنا ہو ٹھیک. تو طے کیا جاتا ہے کہ اسٹریٹجی کیا ہوگی. ٹھیک. کچھ شعار اپنائے جاتے ہیں, کچھ اصول وضع کیے جاتے ہیں, کیونکہ بغیر اصول کے اور بغیر اسٹریٹجی کے آپ کہیں پر بھی کوئی بھی قیام, کوئی بھی تحریک کے اندر وہ اس تحریک کو اتنی قوت نہیں مل سکتی جب تک سے اس کے لیے کوئی شعار آلریڈی پہلے سے بنایا نہ گیا ہو. اگر ہم شعار حسینی کی بات کریں جو کہ امام حسین علیہ السلام کے شعار ہیں, تو ہمیں بہت ساری کتب میں شعار حسینی کے ضمن میں امام کے مدینہ سے لے کر مکہ تک اور مکہ سے لے کر کربلا میں ٹل عاشورہ, عصر عاشور تک ہمیں مختلف مقامات پر امام کے شعار نظر آتے ہیں جو صرف اور صرف امام کی زبان سے ہیں. اور اگر ہم امام حسین کی گفتگو کریں, اللہم صلی علی محمد, اگر ہم امام حسین کی شخصیت کی گفتگو کریں تو یہ وہ شخصیت ہے کہ جس کے بارے میں پروردگار عالم سورہ احزاب میں ارشاد فرما رہا ہے, من المومنین رجال, مومنین میں سے کچھ رجل ہیں, صدقوا, جنہوں نے سچا کر دیا, ما عہد اللہ علیہ, جو اللہ سے وعدہ کیا تھا. کتنی بڑی بات, واہ واہ واہ, کتنی بڑی بات ہے کہ ایسے جو اللہ سے عہد کیا تھا وہ پورا کر دیا. فمنہم, کچھ ہیں, من قضا نحبہ, ان میں سے کچھ ہیں جنہوں نے وعدوں کو پورا کر دیا. ومنہم من ینتظر, اور ان میں سے کچھ ہیں جو انتظار میں. اور پروردگار عالم کہہ رہا ہے وما بدلوا تبدیلا, بعض اوقات انسان وعدہ کرتا ہے لیکن ہو سکتا ہے بدل جائے. بالکل بالکل. لیکن پروردگار عالم کہہ رہے ہیں یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے ابھی تک وعدوں کو بدلا نہیں. اور اگر اللہ کسی کے بارے میں اس طرح کی گفتگو پروردگار کر رہا ہے, بہت بڑی صفت ہے تو پھر یہ بہت بڑی بات ہے. اور یہ تو ہم بچپن سے بھی سنتے آ رہے ہیں, اور ہر کتاب میں ہر جگہ آپ دیکھیں گے ہے کہ امام حسین نے طفلی میں اپنے نانا سے وعدہ کیا تھا, اور وہ وعدہ تھا دین بچانے کا. تو اب آپ دیکھیں کہ سورہ احزاب نے بھی تائید کی اس بات کی. اچھا, آپ نے کچھ مولا کے شعر نقل کیے, اس کے ضمن میں ہم اگر شعر حسینی کے پس پردہ جائیں تو سب سے پہلے اگر میں یہ بات کروں تو غلط نہ ہوگا کہ امام کے قیام کے محرکات کیا تھے, کون سی ایسی وجوہات تھیں کہ جنہوں نے امام کو مدینہ سے نکلنے پر مجبور کی. اگر ہم یہ بات کریں کہ کیا یہ اچانک ہو گیا, تو ایسا ہرگز بھی نہیں ہے, کیونکہ اکثر اوقات لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ یہ اچانک ہو گیا اور یہ وہ سارا نہیں, اچانک نہیں ہوا. اس میں یہ کہ اس کا آغاز تو بہت پہلے سے ہو چکا تھا, اور بہت سٹارٹنگ میں فرام ویری سٹارٹ آفٹر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اس کی جڑیں تو اسی وقت وہیں سے شروع ہو گئی تھی. لیکن اصل جو آغاز ہوا جسے کہتے ہیں بہت زور و شور سے عیاں طور پہ, وہ تھا 60 ہجری میں, 60 ہجری میں, جب معاویہ کی وفات ہوئی, اور اس کے بعد یزید ابن معاویہ خلیفہ بنا. اور آپ کو پتہ ہے کہ جیسے ہی وہ تخت پر بیٹھا, پہلا جو اس نے حکم نامہ جاری کیا وہ یہ کہ کوئی نبی نہیں آیا, کوئی وحی نہیں آئی, نعوذ باللہ من ذالک, یہ بنی ہاشم نے ایک ڈھونگ رچایا. اور اس کے بعد اگلا کام اس نے یہ کیا کہ خطوط لکھے, اور پہلا خط اس نے مدینہ کی طرف روانہ کیا بہت عجلت میں, تیزی میں. اور اس خط کا متن یہ تھا کہ 3 شخصیات ہیں جن سے فوراً بیعت طلب کر. جیسے ہی خط ملے, مدینہ کا گورنر ولید بن عتبہ ہے, اور اس کو خط ملا, اور اس خط میں یہ لکھا ہے, خاص طور پہ لاسٹ میں یہ جملہ لکھا ہے کہ حسین ابن علی سے بیعت طلب کر, اور اگر وہ بیعت نہ کریں تو میری طرف سے اجازت ہے کہ تم چاہے ان کو فورسلی آمادہ کرو, یا اگر وہ آمادہ نہ ہو تو بے شک ان کو قتل کر دو, میری طرف سے اجازت. اور تاریخیں کہتی ہیں کہ امام اس وقت مسجد میں بیٹھے, اور آپ کے پاس عبداللہ ابن زبیر بیٹھے. اب جب کارندہ آیا حکومت کا یہ پیغام لے کر, اور ایک بتایا کہ آپ کو ولید بن عتبہ طلب کر رہا ہے, تو ایک مرتبہ عبداللہ ابن زبیر جو تھے وہ پریشان ہو گئے. لیکن امام علم امامت سے جانتے تھے. آپ نے ایک مرتبہ کہا کہ مجھے لگتا ہے
کہ معاویہ جو ہے وہ انتقال کر گیا ہے اور یزید خلیفہ بن گیا اور یقیناً اس نے ہمیں بیعت طلب کرنے کے لیے. اچھا، جو آپ نے کہا نا کہ 3 لوگوں سے بالخصوص بیعت کا مطالبہ کرنے کے لیے کہا، اس میں ایک تو امام حسین تھے، ایک باقی 2 امام حسین ہے، ایک عبداللہ ابن زبیر ہے، وہ جو ساتھ بیٹھے ہیں. بیٹھے ہیں، اور ایک عبداللہ ابن عمر ہے. اچھا، عبداللہ ابن عمر نے پہلے تو بیعت سے حل و حجت کی اور اس کے بعد انہوں نے جا کر بیعت کر لی، بعد میں بیعت کر لی. لیکن عبداللہ ابن زبیر جان بچا کر مکہ پہنچ گئے اور اس کے بعد ایک پھر وہ بالکل. لیکن مجھے فوکس چونکہ آف کورس بس میں نے کہا تھا وہ نام لوگوں کے ذہن میں ہو. ضرور. امام حسین فوراً نہیں گئے بلکہ وہ پہلے گھر آئے، واپس آئے، سب سے صلاح مشورہ کیا، بنی ہاشم کے نوجوانوں کو جمع کیا اور نوجوانوں کو جمع کرنے کے بعد ایک مرتبہ آپ نے انہیں اسلحے سے لیس ہونے کا خالی ہاتھ نہیں جانا. اچھا، دیکھیں خط کا متن ابھی ولید بن عتبہ نے بتایا نہیں ہے، لیکن امام آلریڈی کیونکہ مولا کی حکمت عملی اور اسٹریٹجی اور حالات بتا رہے ہیں کہ ایسا ہوگا، اور جس شخص کی حکومت ہے وہ اس کا ایک گورنر حجاج بن یوسف بھی رہا ہے، جسے آپ کو پتا ہے کہ کتنے سادات کا قتل کیا اس شخص نے. یعنی اگر ہسٹورینز بھی کہتے ہیں کہ ہٹلر بھی اس کے سامنے کچھ نہیں ہے، اتنا سخت تھا وہ انسان اور اتنا شقی القلب انسان تھا. لیکن دیکھیں امام حسین جب لے کر گئے ہیں نا تو امام حسین کے ساتھ مولا عباس بھی گئے، مولا علی اکبر بھی گئے، اور محمد بھی گئے ہیں، اور 30 لوگوں کو لے کر امام پہنچے. اور ان سب کو کہا کہ باہر کھڑے ہو، میں اندر جاؤں گا، اور اگر میری آواز بلند ہوئی تو تم اندر جاؤ. اور جیسے مولا اندر گئے اس کے پاس مروان بن حکم بیٹھا ہوا ہے جو سابق گورنر ہے مدینے کا. اور تاریخ یہ کہتی ہے کہ امام چونکہ جانتے تھے تو اس نے جب امام سے یہ کہا، خط پڑھ کے سنا اور آخر میں یہ جملہ بڑی اونچی آواز سے بولا کہ اگر وہ بیعت نہ کرے تو تم بے شک میری طرف سے اجازت ہے کہ انہیں قتل کر دو. اور تاریخی کہتی ہے کہ امام نے کہا مثلی لا یبایع مثلہ، مجھ جیسا اس جیسے کی. اب اس جیسے میں اور ان جیسوں میں یہ ایک وہی جیسا میں نے شروع میں کہا ایک کائنات ہے، ایک کائنات 2 دھارے ہیں. بلکہ ہم یوں کیوں نہ کہیں، ہم قرآن کی لینگویج یوز کریں نا، شجرہ طیبہ اور شجرہ خبیثہ. سبحان ہم یوں کہتے ہیں شجرہ طیبہ اور شجرہ خبیثہ. اور تاریخ یہ کہتی ہے کہ امام جب واپس مڑے ہیں جانے کے لیے، اب آپ نے اس کو جواب مل گیا کہ امام بیعت نہیں کریں، انکار کر دیا، تو مروان بن حکم شاید یہ سمجھا کہ امام اکیلے آئے ہیں. اس نے اشارے سے کہا ولید بن عتبہ سے کہ امام تنہا ہے، یہیں پر ان کا خاتمہ کر دیتے ہیں. امام مڑے. اچھا، بہت سی تواریخ کی کتب میں یہ موجود ہے کہ وہاں ایک لوہے کی کرسی پڑی تھی. اچھا، یعنی امام نے شدت غصہ میں کہ اس نے کس طرح پیٹھ پیچھے وار پہ نا خاموشی سے بزدلوں کی طرح، تو ایک مرتبہ کرسی اٹھا کر اس کے اوپر مروان پہ ماری اور کہا تو مجھے قتل کرے گا. اور تاریخ کہتی ہے کہ اس شور میں امام کی آواز بلند ہوئی اور ایک مرتبہ جو سب سے پہلے آنے والی شخصیت تھی وہ مولا عباس کی تھی، تلوار نکالے ہوئے، اور کہا کہ کس نے میرے آقا کے آگے آواز بلند کی ہے؟ تو اپنے بھائی کو ہاتھ پہ ہاتھ رکھے کا عباس نہیں یہ. اور تاریخیں کہتی ہیں کہ امام جب چلے ہیں تو امام جان چکے تھے کہ اب اس مدینے میں رہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح وہ پیٹھ پیچھے سے رات کے وقت کہہ رہا تھا کہ امام تنہا ہیں اور انہیں یہاں موقع پا کر قتل کر دیتے ہیں، تو اس میں یہ کہ امام سمجھ گئے تھے کہ اب سازش سے مجھے قتل کیا جائے گا. صحیح، سازش سے. لیکن اس سے پہلے جانتے تو تھے کہ میری شہادت آخر منزل مقصود ہے، بے شک، لیکن اس شہادت کی منزل پر پہنچنے سے پہلے حجت اتمام حجت. بے شک. اور تاریخیں کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ امام نے رخت سفر باندھا 28 رجب کو، سب کو معلوم ہے، وہی رات ہے نا، وہی چلے امام چلے اور نانا کی قبر پہ بھی وداع کرنے آئے. سارے مدینہ نے دیکھا کہ امام آئے، جنت البقیع سے بھی وداع ہوئے، اپنی مادر گرامی کی تربت سے وداع ہوئے. اور تاریخیں کہتی ہیں کہ جب امام کا لشکر چلا ہے، پورا قافلہ چلا ہے، اور قافلے کی تمام ڈیٹیلز بھی موجود ہیں، مگر جب امام مکہ سے نکل رہے تھے تو ایک مرتبہ
امام نے اپنے لوگ آئے مولا کو بتانے کے لیے، محمد حنفیہ آئے، بی بی ام سلمہ آئیں اور کہا کہ اے بیٹے تیرے نانا نے مجھے خبردار کیا ہے کہ جب میرا بیٹا عراق کا سفر کرے گا تو میرے بیٹے کی شہادت یقینی ہے، اور آپ نے وہ شیشی دکھائی کہ اس شیشی میں تیرے نانا رسول اللہ نے مجھے تیرے مقتل کی خاک دی، اور تاریخ کہتی ہے کہ امام نے ہاتھ بڑھایا اور مٹھی سے کہا کہ نانی ایک شیشی اور لائیں، اور پھر اپنی نانی کو اس شیشی میں اور خاک ڈال کے دی اور کہا کہ میرے نانا نے آپ کو جو میرے مقتل کی خاک دی ہے، اور نانی میں آپ سے زیادہ آگاہی رکھتا ہوں کہ مجھے کتنے مصائب اور آلام کا سامنا کرنا پڑے گا، کتنی صعوبتیں برداشت۔ اور پھر جب سب نے کہا کہ آپ جا رہے ہیں، بچوں کو نہ لے کے جائیں، بیویوں کو نہ لے کے جائیں، تو امام نے جواب دیا کہ میں یوں کیوں نہ کہوں کہ امام ایک فیملی مین بھی ہے۔ کتنی خوبصورت بات ہے یہ، یعنی ایک فیملی مین۔ So he is an example for today's men جو کہ اپنی اتنا توحید کی حفاظت کا کام کر رہے ہیں، دین کی حفاظت کا کام کر رہے ہیں، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم obviously دین اور دنیا تو ساتھ ساتھ ہے نا، ایٹ دا سیم ٹائم he is a family man in today's language جو ہم یوز کر رہے ہیں، اور وہ ہر جگہ اپنے بچوں کو، بیویوں کو اور بہنوں کو، ہر کسی کو ساتھ اور with total respect۔ یعنی اگر بیبیاں سوار ہو رہی ہیں تو مولا کو ہر بیبی کی عزت اور مقام کا بھی علم ہے، کس کو کیسے سوار کریں۔ اچھا آپ نے کہہ دیا نا کہ ہی واز اے فیملی مین، اور اچھا اکثر اوقات ظاہر ہے مخالفین تو ہر دور میں ہوتے ہیں نا، تو اکثر یہ بات کرتے ہیں کہ اگر چلیں حق اور باطل کی جنگ تھی بھی تو یہ تو مردوں کی جنگ تھی، اس میں عورتوں کو لے کے جانے کی کیا ضرورت تھی؟ میں چاہوں گی کہ وہ جو حکمت امام علیہ السلام ہے وہ ضرور بیان کریں، کیونکہ ظاہر ہے ہم واقف ہیں کہ اس کے بعد پھر کیا صورتحال ہوئی اور فتح ہوئی اور کس طرح سے انقلاب آیا عورتوں کا، مگر میں چاہوں گی اس کو ضرور ایکسپلین۔ جزاک اللہ۔ بات یہ ہے کہ پہلا محرک یہ تھا کہ امام اپنے ساتھ فیملی کو لے جانے کا مقصد یہ تھا کہ میں جنگ کے لیے نہیں جا رہا۔ اچھا، میں جنگ کے لیے نہیں جا رہا، میں جا رہا ہوں اپنے نانا کی امت کی اصلاح۔ اب دیکھیں مشن سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں، اب وہ ساتھ ساتھ وہ سلوگنز آ رہے ہیں ہمارے، اب سلوگنز آ رہے ہیں۔ اب مشن سٹیٹمنٹ میں پہلا سٹیٹمنٹ کیا آیا مولا کا کہ میں، جب انہوں نے کہا نا کہ بچوں کو اور عورتوں کو، اور جیسا کہ آپ نے کوشچن کیا، اور انہوں نے کہا جب وہ لے کر چلے ہیں تو پہلا سٹیٹمنٹ، مشن سٹیٹمنٹ ہم آپ بک سے نہیں لیں گے، کسی سے نہیں پوچھیں گے، ہم مولا سے پوچھتے ہیں کہ مولا آپ کا مشن سٹیٹمنٹ کیا ہے۔ فرسٹ سٹیٹمنٹ جو مولا کی طرف سے آیا وہ یہ کہ، اور وہ وصیت لکھ کر دی محمد حنفیہ کے حوالے کی، میں وصیت کا بالکل بیچ کا پارٹ پڑھوں گی، کہ میں نہیں نکل رہا، میں صرف نہ فساد کروں گا، نہ میں کوئی ایسا کام کروں گا کہ جس سے لوگ کہیں کہ اس کام کی وجہ سے فتنہ ہو گیا، امت کا شیرازہ بکھر گیا، نہ میں کسی شر کے لیے نکل رہا ہوں، نہ میں کسی فساد کے لیے نکل رہا ہوں، اور نہ ہی میں ظلم کرنے کے لیے نکل رہا ہوں، میں ظالم کا ساتھ نہیں دوں گا۔ اور تاریخیں کہتی ہیں کہ امام نے اس کے بعد جو اگلا مشن سٹیٹمنٹ دیا، ویری فرسٹ مشن سٹیٹمنٹ یہ کہ میں نکلوں گا نہیں، اور دوسرا مشن سٹیٹمنٹ یہ دیا امام نے کہ میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں، اور تھرڈ مشن سٹیٹمنٹ یہ تھا کہ کوئی یہ سمجھے کہ اصلاح کرنے جا رہے ہیں تو کریں گے کیا۔ آپ نے کہا کہ میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا حکم دوں گا، لیکن اس طرح دوں گا جیسے میرے نانا نے دیا تھا، جیسے میرے بابا نے دیا تھا، نو چینج۔ اچھا یہاں پر رک کے ایک سوال کرنا چاہوں گی کہ مولا کی محرکات ایک ایک کر کے اب ہمارے سامنے آ رہے ہیں، دیکھنے والے دیکھ رہے ہیں۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر، یہ کتنا اہم ہے، اور اس کو کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے، طریقہ کار کیا ہے؟ اچھا، مولا کی نے جو عمل کیا اس کی روشنی میں۔ بالکل۔ اب دیکھیں یہ سوال یہاں پر آپ کا بجا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا تھا کہ مولا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر مدینہ میں ہی رہ کر کریں، یہ بھی سوال آ سکتا ہے کہ لوگ جانا کیوں ضروری ہے، یہیں پر بیٹھ کے عمل۔ تو ابھی ضمن میں ہمارے سامنے دو چیزیں سامنے آتی ہیں۔ دیکھیں امر بالمعروف و نہی عن المنکر جو شخص کر رہا ہے اس کی معاشرے میں پوزیشن کیا ہے، اور اگر ہم معاشرے کی پوزیشن کی بات کریں تو اس سے بڑی بات کہ اس کی
اللہ کے نزدیک پوزیشن کیا ہے، اہمیت کیا ہے، کس مرتبے کا حامل ہے وہ، اس شخص کی کا کردار و فضیلت و اہمیت کیا ہے، کیا ہے، بالکل بڑی امپورٹنٹ اور جتنی بڑا کردار، جتنی بڑی فضیلت اور اتنی ہی بڑی سختیاں اور آزمائش۔ دیکھیں اگر میں اسی سوال میں ایک اور سوال کر دوں تو شاید اس سوال کا جواب ہوگا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف تشریف لے جاتے ہیں، دیکھیں نا اب امام حسین جا رہے ہیں مدینہ سے نکل رہے ہیں، طائف تشریف لے جاتے ہیں، وہاں پہ آپ سب کو معلوم ہے کہ تاریخ میں آپ پہ پتھر پھینکے جاتے ہیں، آپ کے جوتے خون سے بھر جاتے ہیں، یہاں تک کہ حضرت جبرائیل یہ تک کہہ دیتے ہیں کہ اگر آپ چاہیں تو میں طائف کے لوگوں پر یہ پہاڑ برساؤں اور یہ ختم ہو جائے، لیکن رسول فرماتے ہیں کہ ان کو میری معرفت نہیں ہے، کردار سے پہلی 40 سال تبلیغ کی اور 40 سال کے بعد اعلان رسالت کیا ہے، امام حسین اس کردار کو آگے لے کے جا رہے ہیں، دین وہی ہے، وہاں ایک کریکٹر ایسا ہے، یزید ابن معاویہ کا کریکٹر وہ ہے جو ایک ایسے گنہگار انسان کا ہے، لیکن دو شخصیات ہیں، ایک امام حسین ابن علی ہیں جو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے پیکر ہیں، جن کے اوپر لازم ہو گیا اس ماحول میں امر بالمعروف اور نہی عن، اور دوسرا جس کے خلاف کھڑے ہیں، جس سوچ کے خلاف کھڑے ہیں، وہ سوچ یزیدی سوچ ہے، اور پروردگار عالم نے قرآن میں یہ بات طے کر دی ہے کہ اگر گناہ چھپ کر کیا جائے، نفس نے بہکا دیا اور گناہ ہو گیا اور وہ توبہ کر لے، اللہ معاف کر دے، لیکن اگر گناہ کو علل اعلان کیا جائے اس کی سزا زیادہ ہے، اور امام نے کہا کہ میرا نکلنا اس لیے ضروری ہے کہ یزید جو ہے وہ شراب پینے والا، علل اعلان زنا کرنے والا، علل اعلان ایسی حرکتیں کرنے والا کہ جو حرام خدا کو حلال بنائے اور حلال خدا کو حرام بنائے، جب یہ بات آ جاتی ہے تو پھر آپ کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے، بالکل پھر امام کا نکلنا بنتا ہے، اور امام مدینہ سے جو چلے ہیں 5 شعبان کو مکہ پہنچے ہیں تو آپ فوراً کربلا نہیں گئے، وہاں آپ نے قیام کیا ہے، 8 ذی الحجہ تک امام مکہ میں موجود رہے، اور وہ مکہ میں رہ کر مولا نے اپنے وہ تمام محرکات، مقاصد اور جو ان کے سلوگنز ہیں اس تحریک کے، ان کو بیان کیا نا، خطوط لکھ کر ہر جگہ کے اوپر وہ خطوط، اہل بصرہ کو خط لکھا ہے آپ نے، یمن کے لوگوں کو خط لکھا ہے، اور یہاں تک کہ حجت تمام کے لیے، اور یہاں تک کہ ایک یہ بھی بات آتی ہے سامنے، تاریخ میں یہ بات بھی ہے کہ ایک یمنی حاکم تھا اور اس نے کچھ اونٹنیوں پر یمنی چادریں اور تحائفات نا یزید کو بھیجے، اور وہ قافلہ امام کے قافلے کے پاس سے گزرا، امام علم امامت سے جانتے تھے، آپ نے اس قافلے والوں کو روکا اور پوچھا کہ کون ہو، کہا ہم یمن سے آ رہے ہیں۔ اب دیکھیں امام کو مستضعفین کا بھی خیال ہے، ضعیف لوگوں کا بھی خیال ہے، جن سے جبراً وہ چیزیں لی گئی ہیں اور یزید کو پہنچائی جا رہی ہیں، اور جو پہنچانے والے ہیں ان میں سے سارے وہ لوگ ہیں جو کسی حد تک لا علم ہیں یا علم رکھنے والے ہیں اور بہکائے جا رہے ہیں پیسوں کی خاطر۔ تو امام نے ایک مرتبہ ان سے کہا، ان کے سامنے خطبہ دیا، ایک دفعہ دوبارہ بولیے گا یہ لائن کہ علم رکھتے ہیں مگر پیسوں کی خاطر بک جانے والی بات ہے، ضمیر کو بیچ دینے والی بات۔ ایک لمحے کے لیے اگر ہم یہاں آج رکیں اور اپنا جائزہ لیں تو ہم بھی تو پیسے کی جنگ میں اس دنیا کے اندر کس قدر محو ہیں کہ ہم اپنے اصولوں کو، اور زبان سے ہم کچھ کہتے ہیں، اندر ہمارے کچھ اور چل رہا ہے، اعمال ہمارے کچھ اور ہیں۔ Isn't it like that؟ بالکل بالکل، آپ کی بات سے میں متفق ہوں، اور بلکہ بہت زیادہ ہوتا جا رہا ہے۔ ود دا پیسیج آف ٹائم آپ کو مومن کم ملیں گے، ایمان والے کم ملیں گے، لیکن باتیں کرنے والے بہت ملیں گے، یعنی کہ جو دین زبان پر ہے وہ آپ کو ہر جگہ ملے گا، دین دل میں ہو، اس دین کو دل میں اتارنے کے لیے امام نکلے، اور دین کو دل میں اتارنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ آپ کے اعمال میں نظر آئے، آپ کی شخصیت میں نظر آئے، آپ کے معاملات میں نظر آئے۔ اور دیکھیں ہم یہ بھی تو دیکھتے ہیں نا، مکہ سے لوگ چلے کافی زیادہ امام کے ساتھ، خوشی خوشی کہ امام جا رہے ہیں، مکہ سے کربلا کا جب سفر ہوا تو خوشی خوشی گئے، بہت سارے لوگ ہیں، لیکن جیسے امام نے خطبے پڑھنا شروع کیے نا، لوگوں کو لا علم نہیں رکھا امام، نہ مدینے سے مکہ کے قیام کے دوران لا علم نہیں رکھا کہ میں کیوں آیا ہوں، ہر بات حق اور سچ طریقے سے کھول کے بتا دیں ہر، اور چلے ہیں جب مکہ سے کربلا کی طرف تو بھی سب کو کھول کر بتایا، کسی بات میں چھپایا نہیں ہے امام نے۔
طولانی خطبے ہیں, یہاں تک کہ دعائے عرفہ ہمارے پاس موجود ہے جس میں امام نے کیا تبلیغ کر دی, کیا حمد و ثنا. جو دعائے عرفہ ہے, یہ ضمنی سوال میں اپنی نالج کے لیے پوچھنا چاہوں گی کہ یہ اسی سال کی دعا ہے مولا کی؟ بالکل. اچھا, اسی سال کی دعا ہے. اور وہ جو اس کا ایک جملہ ہے نا مولا کا, میرا فیورٹ جملہ ہے اس دعا کا. ویسے تو خیر پوری دعا ہر لفظ اس کا ایسے جیسے موتی پرویا ہوا ہے, مگر وہ ایک جو جملہ ہے نا مولا کا, امام فرماتے ہیں کہ اے رب جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا, اور جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا. یہ میں سمجھتی ہوں پورے دین کا خلاصہ ہے, پورے دین کا خلاصہ ہے. اور امام نے وہ جو اپنے نکلنے کا مقصد ہے وہ دعاؤں سے بھی بتایا ہے, اپنی دعاؤں میں بھی یہ بتایا. ائمہ معصومین کا خاصہ ہے ان کی. اب جس طرح جناب سید سجاد امام زین العابدین علیہ السلام کا, کہ جب اس زمانے میں تبلیغ نہیں ہو پاتی تھی, نہیں کر سکتے تھے, کس طرح مولا نے اپنی دعاؤں کے ذریعے تبلیغ کی ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو ائمہ طاہرین ہیں, جب ان سے کوئی سوال کرتا ہے تو اب ہم سے کوئی سوال کرے گا ہم ڈائریکٹ جواب دے دیں گے اپنے علم کے مطابق, جو بھی ہمارا علم ہے ہم جواب. لیکن ائمہ طاہرین نے ایسے جواب دیے ہیں کہ انسان کی عقل کو جھنجھوڑا ہے. یعنی امام یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہم ہادی ہیں پروردگار عالم کی طرف سے, انسانوں کی عقلوں کو جھنجھوڑا, عقلوں کو جھنجھوڑا, ضمیروں کو جھنجھوڑا, نا ضمیروں اور عقلوں کو جھنجھوڑا ہے. آج تک کربلا کا واقعہ آنے والے ہر دور کے ہر انسان کے لیے, اگر ایک شخص کی بھی بات کریں, میں اپنی بات کروں, ہر سال مختلف طریقے سے مختلف مطالب سمجھاتے ہوئے ایسے لگتا ہے جیسے آپ کو کوئی جھنجھوڑ رہا ہے, اور آپ کا جی چاہتا ہے کہ آپ کربلا میں مگن رہیں. اگر آپ دنیا کے چاروں طرف دیکھیں تو بعض اوقات آپ کو مایوسی بھی نظر آئے گی, گمراہی. اور دیکھیں آپ بہت سارے لوگوں کو دیکھیں گے پریشان بھوک سے. امام نے یہی تو کہا ہے کہ یہ کہاں کا انصاف ہے کہ ایک شخص اتنا پیٹ میں کھائے کہ وہ کھڑا نہ ہو سکے اس بوجھ کی وجہ سے, اور ایک شخص اتنا بھوکا ہو کہ اس کو کئی وقت کا کھانا نصیب نہ ہو. یہ بھی ایک شعار ہے نا مولا کا شعار. اور مولا نے اس کا اعلان کیا کہ میں بیت المال کو, جو کہ مسلمانوں کے لیے ہے, غریب مسلمانوں کے لیے, اسے ایسے گروہوں میں تقسیم نہیں ہونے دوں گا. صحیح. دیکھیں مولا علی کی بھی جو حکومت تھی وہ عدل پر تھی. امام حسین بھی کھڑے ہوئے ہیں. اب اتنا بڑا امام کے پیچھے جیسے کہیں ذمہ داری ہے جو رسول خدا نے انہیں دی ہے. اور دیکھیں جہاں آپ چلے جائیں, اگر ہم رسول خدا اور امام حسین کی بات کریں, ہمارے میرا خیال ہے تمام مکتب فکر اسلام میں متفق ہیں کہ رسول نے کہا حسین منی وانا من الحسین. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اور احب اللہ من احب حسین, جو حسین سے محبت کرے پروردگار تو اس سے محبت کرے. یعنی جو حسین کا محب ہے وہ پروردگار عالم اس سے محبت کرے گا, کیونکہ امام حسین سے قریب جو ہو گیا وہ توحید کو پا گیا. بے شک. اچھا میں یہاں پر معصومہ جی میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ جو تحریک کا آغاز ہوا اس میں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ایک کنبہ بھی ہے, اصحاب بھی ہیں, دوست احباب بھی ہیں, بہت سارا ایک جو قبیلہ جو قافلہ نکلا ہے, اس میں ہر انسان کی ایج ڈفرینٹ ہے, ہر انسان کی فکر ہے فکر حسینی, مگر اس کا معیار ایک لیول پہ تو نہیں ہے نا. ہر انسان اپنی سوچ اور اپنا معیار رکھتا ہے, اور ہمیں ایج گروپس بھی ڈفرینٹ نظر آتے ہیں. تو ہر بچہ, ہر جوان, ہر عورت, ہر ایج گروپ کا بندہ اپنے اندر, اب اگر ہم یہاں پر جناب علی اکبر کا وہ ایک جملہ لیں, جو کہ ظاہر ہے یہ سارے تعلیم یافتہ تو امام حسین کی اس بارگاہ سے ہے نا, ہم آج تک تربیت لے رہے ہیں اس خیمے سے, تو وہ جو اس خیمے میں ڈائریکٹلی موجود ہیں. تو جناب علی اکبر کا ایک یہ جملہ کہ اگر ہم حق پر ہیں تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ موت ہم پر آ جائے یا ہم موت کی طرف چلے جائیں. تو یہ اٹ سیلف ایک شعار ہے. بے شک. اور یہ شعار کہاں سے لیا ہے؟ بیٹے نے باپ سے لیا. اور جب مولا کہہ رہے ہیں الا وابنت دائی ابنت دائی, یہ ولد الزنا, زانی کا بیٹا ولد الزنا, کہتا ہے قد رکزا, یہ مجھے کہتا ہے بینس نتین, دو چیزوں کے درمیان حسین ایک چیز چوز کر لو. کیا؟ بینس نتین بین السلہ والذلہ. یہ چاہتا ہے یا تو میں اس سے جنگ کروں یا میں ذلت کی زندگی اختیار کروں. صحیح. اور پھر مولا کہتے ہیں ہائے ہاتھ من الذلہ, ہائے ہاتھ من الذلہ. کیا کہنے, یہ وہ بیک گراؤنڈ ہے جو ہائے ہاتھ من الذلہ کی کے پیچھے ہے. اور یہ مولا بار بار دہراتے رہے. ٹھیک.
ٹائملی اس کو لوگوں کو یاد کرواتے رہیں، کیونکہ صحیح. بہت سارے لوگ یہ سوچ کر آئے تھے کہ امام جا رہے ہیں ہاں تو شاید تخت مل جائے گا، صحیح. شاید. اور امام نے واضح طور پہ یہ بات بتا دی کہ حسین جیسی شخصیت، حسین جیسی ہستی کسی جاہ و حشم کے لیے، کسی شان و شوکت کے لیے، کسی پاپولیرٹی کے لیے، کچھ ہوتا ہے نا ہم کچھ کام کرتے ہیں، بالکل. کوئی پاپولیرٹی نہیں چاہیے، کوئی جاہ و حشمت نہیں چاہیے، کوئی دولت کے لیے نہیں. حسین جا رہے ہیں صرف پروردگار عالم کے خالصتاً اس کی رضا کے لیے. بے شک، سبحان اللہ، اجرکم من اللہ. یہاں پر ہم رکیں گے ایک چھوٹے سے وقفے کے لیے. قتل حسین سے مومنین کے دلوں میں ایسی حرارت پیدا ہوگی جو تا قیامت ٹھنڈی نہیں ہوگی. یہ حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. دن رات اشعار امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے گفتگو آج کے اس پروگرام میں کر رہے ہیں. بہت اہم ٹاپک ہے. لوگ اس گفتگو کو ذرا ثقیل سمجھتے ہیں، مگر آپ یقین کیجئے یہ ہمارے آج کے دور کی ضرورت ہے. ہمیں سمجھنا ہے، اپنے امام کی سوچ اور فکر کو بھی سمجھنا ہے، اور ہم نے فکر یزیدی کو بھی سمجھنا ہے، تبھی ہم فرق کر پائیں گے. اگر آپ فکر حسینی سمجھ گئے تو آپ سمجھ جائیں گے کہ اگلا شخص جو ہے شیطانی قوت، طاغوتی قوت جو آج کے دور میں سربلند ہو رہی ہے، کس طرح سے ہمیں اس کا مقابلہ کرنا ہے. عاشور کی قربانیوں کا حاصل کیا تھا، اور یہ جو قربانی دی گئی اور امام حسین علیہ السلام کا جو ایک مشن تھا، اس کے بعد جو امپیکٹ ہوا ان قربانیوں کا، وہ کیا تھا. انشاءاللہ اس حوالے سے گفتگو کریں گے. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین.